ضمانت جان اس کلم میرا راجپوت قسط نمبر 45۔ رات کو ڈیری سے وہ لیٹ ہی واپس آیا تھا۔ 10 کے قریب وقت تھا۔ کمرے میں جانے کے بجائے اس نے اپنے قدم انیکسی کی جانب بڑھا لیے۔ لمبی راہداری کے آخری کمرے پر ٹہلتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ اندر موجود شخص جاگ رہا تھا۔ جب ہی فوراً اجازت دی وہاج ہینڈل گھمائے اندر آ گیا۔ اس نے محسوس کیا فضا میں نسوانی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا ہو یہ خوشبو کس کی ہے۔ یہ انوشی کی خوشبو تھی، مگر وہ بھلا یہاں کیوں آئے گی؟ یہ سوچے خیال جھٹک دیا۔ کیسی طبیعت ہے تو اب تمہاری؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لحاف اوڑھے ہوئے تھا۔ وہاں جس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ پہلے سے بہتر ہے، وہ مسکرایا۔ ویل اینڈ گڈ، آرام کرو، زیادہ اچھی ہو جاؤ گی۔ کل کا دن چھٹی کرو، کام پر مت آنا، میں خود سب سنبھال لوں گا۔ اس نے 2 انگلیاں آگے بڑھائیں اور زرگام کے ماتھے کا ٹمپریچر چیک کیا، جو ابھی تک گرم تھا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کال کر لینا۔ وہ بتکلفی سے بات کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ لالا، اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ زرگام مشکور ہوا۔ وہاج نے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ چھوٹے بھائی ہو تم، میرے شکریہ مت کہا کرو۔ لائٹ آف کر رہا ہوں، اب سو جاؤ اور میڈیسن لینا مت بھولنا۔ جاتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی۔ زرگام سر جھٹک کر ہنس دیا۔ دونوں بہن بھائی کی ایک جیسی تاکید تھی۔ وہاں سے نکلتے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ دل میں ہلچلی مچی ہوئی تھی، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئی۔ وہاج نے ایک نگاہ سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا کہ شاید آج پھر انوشے کے کمرے میں ڈیرا لگا رکھا ہو۔ لیکن جب وہ انوشے کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے لیے اب مجھے حویلی میں کیمرے لگوانے پڑیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے علیحہ کا نمبر ڈائل کیا۔ آج پھر ٹیون کمرے میں بجی۔ وہاج نے دیکھا اس کا موبائل صوفے پر پڑا تھا۔ اف علیحہ، تمہارے لیے انسان کو گدھا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بولا بھی تھا کہ کمرے میں رہنا، مگر تم سنو تب نہ۔ اسے علیحہ سے اختلاف تھا کہ وہ صرف اپنی منمانی کرتی ہے۔ پھر وہاں سے نکلتے وہاج نے فرسٹ فلور چیک کرنے کے بعد سیکنڈ فلور چیک کیا۔ پھر وہ تھرڈ فلور پر دیکھنے لگا، ایسے جیسے وہ دونوں آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں۔ اس نے پوری حویلی کا جائزہ لیا، وہ حویلی میں تھی ہی نہیں۔ اب وہاج کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ گارڈن میں آیا، ہر طرف دیکھا، گیراج تک میں دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ وہ دوبارہ ہال میں واپس آیا تو حسینہ وہاں سے گزر رہی تھی کہ وہاج نے اسے مخاطب کر لیا۔ چچی جان، اپنی علیحہ کو کہیں دیکھا ہے؟ اسے لگا کہیں حسینہ نے اسے کوئی کام تو نہیں دے دیا۔ ہاں دیکھا تھا، ابھی 1 گھنٹے پہلے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ وہاج نے ان کی خفگی کو محسوس کیا۔ کہاں؟ وہ بےتاب ہوا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ میں کوئی حق نہیں رکھتی تھی ورنہ پوچھ لیتی کہ کہاں جا رہی ہو۔ اداکاری میں تو وہ ملکہ تھی۔ باہر جا رہی تھی؟ وہ باہر کیا کرنے گئی تھی؟ وہاج نے خود سے سوال کیا۔ حسینہ وہاں سے چلتی کچن میں آ گئی۔ پیچھے وہاج واچ مین سے پوچھنے کے لیے گیا، تم نے علیحہ کو کہیں دیکھا ہے؟ دور سے آتی اس نے سوال کیا۔ وہ اڈیر عمر کا شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جی کچھ وقت پہلے وہ یہیں پر تھی، مگر میں نے انہیں باہر جاتے نہیں دیکھا۔ گارڈز کو شاید پیسے دیے گئے تھے جھوٹ بولنے کے۔ وہ بیچارہ گھبرا رہا تھا۔ وہ باہر نہیں گئی، تمہیں یقین ہے؟ وہاج نے ایک اپروچ گائی۔ جی بڑے سردار، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد چاہتی ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ وہ پیچھے سے پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ من گھڑت کہانی بنائے گی۔ ایک پل وہاج کا دل چاہا اسے کالر سے پکڑ لے، مگر اگلے ہی پل یہ سوچ آڑے آ گئی کہ وہ بھلا کیوں باہر جانے لگی، وہ بھی اس وقت۔ دروازہ لاک کرو اور ہمارے سارے بندوں کو ہال میں بھیجو فوراً۔ وہ حکم دیتا مڑ گیا۔ واچ مین فوراً گیٹ لاک کیے انیکسی کی طرف بھاگا۔ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ تمام کے تمام ہال میں اکٹھے ہونے لگے۔ وہاج انہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ حویلی سے نکلی بھی ہے تو صرف اپنے باپ کی دہلیز تک ہی جائے گی، سوچیں جا رہی تھی۔ پھر وہاج نے 2 فیمیل سرونٹ کو مخاطب کیا، تم دونوں حویلی کا کونا کونا چیک کرو، کوئی ایسی جگہ نہیں بچنی چاہیے جہاں تم لوگوں نے دیکھا نہ ہو۔ وہ حکمیہ بولا تو ملازمہ فوراً سے اپنے کام پر لگی۔ ایک سوچ یہ بھی تھی کہ شاید وہ حویلی میں ہی ہو۔ تم سب کے سب قبیلے کا چپا چپا چھان مارو، اگر کہیں علیحہ نظر آئی تو فوراً مجھے کال کرنا، میں خود اسے لینے جاؤں گا۔
اور اس کے باپ کے گھر میں لازمی چیک کرنا۔ اس کی آواز بلند تھی کہ یلدرم اور نوال بھی حال میں آ گئے۔ وہ سب کے سب اپنا سر ہلاتے وہاں سے جانے لگے۔ کیا ہوا وہاں آج اتنی رات یہ کیوں سب کو اکٹھا کر لیا ہے؟ معاملہ ان کی سمجھ سے بہت دور تھا کہ 2 ہی منٹ بعد حسینہ کی بھی انٹری ہوئی۔ بابا صحیح علیحہ حویلی میں نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئے۔ وہ حویلی میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ یلدرم چیخے۔ کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ یہ آواز ہال میں آتی یمنا کی تھی، جس نے ہاتھ میں گلاس پکڑ رکھا تھا۔ ایک پل کے لیے سب کی سوچ اس جانب راغب ہوئی۔ کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی تھی؟ ابھی رات باقی تھی کہ حرمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اچانک اس کی نظر اپنے ساتھ لیٹے حرمان سے ٹکرائی تو اس کی پیشانی شکن زدہ ہونے لگی۔ میں آپ کو مما کے قریب نہیں آنے دوں گا، آپ پھر سے مما کو ہرٹ کریں گے، وہ اپنی ننھی ننھی آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ میری مما آپ کی وجہ سے چھپ چھپ کر روتی تھیں، میں انہیں دوبارہ نہیں رونے دوں گا۔ بابا پیچھے ہٹے، میری مما پھنس گئی ہے۔ حرمان نے اپنا باڈی بلڈر والا بازو مائسا کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ ارمان اس کا بازو پکڑے اسے دور دھکیلنے لگا۔ ہاتھی جیسے بازو ہیں، مجھے اپنی مما کو بچانا ہے، پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اس کا بازو کھینچے شور ڈالنے لگا کہ اس کی آوازوں پر حرمان اور مائسا دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں شور ڈال رہے ہو؟ وہ پیار سے اسے دیکھے بولی، جسے بس حرمان کو اپنی مما سے دور کرنا تھا۔ مما بابا نے چیٹنگ کی ہے، میں بابا کو اپنے روم میں سونے نہیں دوں گا۔ اس کی معصومانہ بات پر حرمان کا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاتھ ہٹائیں بابا، میری مما کو سانس نہیں آ رہا۔ وہ اچھا بھلا سانس لے رہی تھی لیکن ارمان کو بس اسے مائسے سے دور کرنا تھا۔ حرمان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو ارمان اسے پیچھے کیے خود مائسا کے ساتھ لیٹ گیا۔ مما آپ بابا سے دور رہو، آپ بہت معصوم ہو، آپ کو کچھ نہیں پتہ، یہ جو بابا ہیں نا یہ آپ کو پھر سے ہرٹ کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں تھامے بولا۔ نہیں میری جان، بابا مجھے ہرٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی مما سے پیار کرتے ہیں، مجھے خوش رکھتے ہیں۔ مائسا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ حرمان جو آدھی نیند میں تھا اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا۔ پھر بابا ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ مائسا نے اسے اپنے حصار میں لیا تو ارمان نے ذہن میں گھومتا سوال پوچھا۔ بیٹا بابا کو کچھ کام تھا نا، اسی لیے مائسا نے ٹالنا چاہا۔ پھر بابا آپ کو کال کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا، تفتیش جاری تھی۔ میں ان سے ناراض تھی نا، اگر اب بابا نے آپ کو دوبارہ ہرٹ کیا نا تو میں بابا کو پش کروں گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولا کہ مائسا نے اسے فوراً ڈپٹ دیا۔ نو ارمان، اٹس بیڈ مینرز، بابا کو پش نہیں کرتے، پیار کرتے ہیں۔ وہ پیار سے بولی تو حرمان نے رخ ارمان کی طرف کرتے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ یار کتنا بولتے ہو تم، اس نے ارمان کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ارمان بیچارہ مچل کر رہ گیا، اسے اپنے مما سے بھی ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی لیکن ان باپ بیٹے کی جیلسی بالکل ایک جیسی تھی۔ پورا فلیٹ وزٹ کرنے کے بعد وہ سفر کی تھکان کی وجہ سے نیند کی گوش میں چلی گئی۔ ذریعہ 2 گھنٹوں سے اس کے سامنے بیٹھا لگاتار اسے تاڑ رہا تھا۔ جانا کو اس کی نگاہوں کی تپش محسوس نہ ہو سکی کیونکہ وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ اس کا بیڈ روم گول نما تھا، جہازی سائز بیڈ روم، چاروں والز پر بلیک سموتھ پینٹ تھا۔ کمرے کی چھت چیمبر بلیک کلر کی تھی جس پر لگا سفید فانوس خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ کمرے میں زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ درمیان میں بیڈ جس کے دائیں جانب ایک بڑی سی شیشے کی وینٹ تھی، بائیں جانب کاؤچ، اس کے ساتھ کبرڈ اور بیڈ کے سامنے ڈریسنگ تھا۔ تم اٹھ جاؤ پھر میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں۔ اس نے خود کو بہت روکا لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ جانا کہ گال کو چھو گیا۔ تمہاری بیوٹی مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے اس لیے میں اب تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ اسے اپنا ہاتھ کھینچا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ کمرے سے نکلا اور کچن میں آ گیا جہاں ذریعہ کے کہنے پر سیام نے میٹ منگوا کر فریز میں رکھ دیا تھا۔ ذریعہ نے اچھی طرح ہاتھ دھوئے، گوشت باہر نکالا، اسے دھویا، پھر پھرتی کی سی رفتار میں ویٹ لگوائے مسالے ریڈی کرنے لگا۔ اس دوران وہ ویڈیو کال میں سیام سے بات کر رہا تھا جو انہیں اپنے ہاں ڈنر پر انوائٹ کر رہا تھا، مگر ذریعہ نے منع کر دیا کیونکہ وہ خود کھانا بنا رہا تھا۔ چل پھر صبح لے آنا بھابھی کو، کل بریک فاسٹ پر انوائٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے میں اسے پوچھ لوں گا، اگر وہ آنا چاہے گی تو لے آؤں گا۔ ذریعہ حامی بڑھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ سلیب پر پلیٹ رکھے سلاد کاٹنے لگا۔ تو بڑا فرمانبردار ہے بیوی کا، سیام نے اسے چھیڑا۔ کیا کروں، بننا پڑتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، ورنہ نہ کرنے پر کوئی حال نہیں رہتا میرا۔ وہ جانا کے نیچر سے بہت اچھے سے واقف ہو گیا تھا، البتہ اس کی بات پر سیام نے کہکا لگایا۔
ایک بات کہوں، مجھے یہ کہیں سے بھی زبردستی کی شادی نہیں لگ رہی۔ تو بھابھی کے ایسے نخرے اٹھا رہا ہے جیسے انہوں نے ساری زندگی تیرے ساتھ رہنا ہو۔ سیام نے جیسے ان کے رشتے کو بھانپ لیا تھا۔ تو نہیں سمجھے گا، شادی کروا لے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا۔ باتیں نان سٹاپ ہو رہی تھی۔ سیام انٹرٹین کر رہا تھا کہ کچھ ہی وقت میں میٹ کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیل گئی۔ زریام نے کڑھائی کو ہلکی آنچ پر رہنے دیا۔ تندوری نان آرڈر کیے گئے تھے جو آ چکے تھے، ساتھ سافٹ ڈرنک بھی تھی۔ زریام نے ٹیبل اشتہا گیز کھانے سے سجا دی۔ ابھی وہ پلٹے اوپن کچن سے پلیٹس پکڑ رہا تھا کہ جب جانا کچن میں آئی۔ زریام نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کافی فریش سی دکھائی دے رہی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ کپڑے تبدیل تھے، لانگ شرٹ پر کیپری پہنے، دوپٹہ کندھے پر رکھا گیا تھا۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ اس نے زریام کے ہاتھ سے پلیٹس لیں اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ ہاں، تمہیں میٹ پسند ہے نا؟ وہ اب پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ مسکرا دی۔ دفتر زریام ٹیبل کے قریب آیا، کرسی کھینچی، پھر جانا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرا کر بیٹھ گئی۔ زریام تعجب کا شکار ہوا۔ خیریت تھی؟ وہ بڑا مسکرا رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اتنے مزے کا گریوی والا میٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ گیلے بالوں کو کھلا چھوڑتے ہیں، باندھا مت کرو۔ زریام نے اس کے پیچھے جاتے اس کے جوڑے میں مکید نم بالوں سے کلا کلپ اتارا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا۔ ہاتھ میں پکڑا کلا کیچر اپنی شرٹ پر لگا لیا۔ زریام، میرے بال باندھو، یہ بار بار میرے چہرے پر آئیں گے، میں ڈسٹرب ہوں گی۔ وہ پلیٹ میں اپنا اور زریام کا سالن نکالتی ہوئی بولی۔ اس کے بال فرنٹ سے لیئرز میں کٹے تھے جنہیں چہرے سے ہٹانا مشکل تھا۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ، تمہاری بکھری زلفیں میں سنبھال لوں گا۔ وہ کبھی کبھی اتنا اچھا کیوں بن جاتا تھا کہ جانا کو گلٹ فیل ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ ایک گڈ نیوز دینی ہے تمہیں۔ وہ اس کے چہرے پر آتے بال بار بار کان کے پیچھے ارسنے لگا۔ جانا کمفرٹ ابھی بھی نہیں تھی۔ زریام کوئی فضول بکواس مت کرنا۔ اسے لگا وہ مذاق کے موڈ میں ہے۔ اگلے 2 منٹ ڈائننگ پر گہرا سناٹا چھایا۔ جانا اس کی گڈ نیوز کی منتظر تھی۔ زریام نے پرجوش آواز میں کہہ دیا، بابا سائی نے مجھے قبیلے کا سردار بنا دیا ہے۔ وہ اتنا اچانک بولا کہ ایک پل جانا کو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ری ایکشن دے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے مذاق سے نفرت تھی۔ ہاں، 100%۔ زریام نے آنکھیں بلنک کی تو ایک لمحے کے لیے جانا کا دل چاہا اس سے لپٹ جائیں۔ تم بہت اچھی ہو زریام۔ اس نے زریام کا ہاتھ پکڑے گرم جوشی سے دبایا۔ زریام کو اس کے ملائم ہاتھوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ آج سے تم قبیلے کی سردارنی ہو، اب خوش ہو؟ کیا واقعی اس نے یہ سب جانا کے لیے کیا تھا؟ لیکن کیوں؟ اتنا اچھا تو وہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، تم نے میرا موڈ فریش کر دیا ہے بریکنگ نیوز سے۔ اس نے نوالا بنایا اور زریام کے منہ کے آگے کیا، جو اس کی انگلیاں سمیت منہ میں ڈال گیا۔ اگلے 10 منٹ تک ان میں اسی ٹاپک پر بات ہوتی رہی۔ جانا کھانا کھا چکی تھی لیکن زریام ابھی کھا رہا تھا۔ تم بہت معصوم ہو زریام، مجھے لگ رہا ہے میں تمہاری فیلنگز کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ تمہارے بابا کے کالے اعمالوں کی سزا اب تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے من ہی من میں سوچنے لگی، اب اسے کیا پتا ہو وہ جسے معصوم سمجھ رہی تھی وہ معصوم تو ہرگز نہیں تھا۔ میں کافی بناتی ہوں۔ وہ اٹھی، برتن سمیٹے اور کچن کا رخ کر لیا۔ تم رہنے دو، میں بنا دیتا ہوں۔ زریام نے آواز لگائی، نہیں میں بناتی ہوں، تم بیٹھے رہو۔ وہ چیزیں تلاشنے لگی، پھر تھوڑی سی کوششوں کے بعد اسے ہر چیز مل گئی۔ جانا کافی کا پیسٹ بنانے لگی۔ اس دوران اس کی سوچ 23 سال پیچھے جا چکی تھی جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ چلو دردناک ماضی کا سفر کرتے ہیں۔ رات کی سیاہی آسمان پر اتر چکی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، باہر بارش ہو رہی تھی۔ حویلی روشنیوں میں جگمگانے لگی۔ اندر ہال میں جنگ شروع تھی۔ یلدرم مہتاب اور ان کے بابا سائیں ہال کے درمیان میں کھڑے تھے۔ ملازموں کو چھٹی دے دی گئی۔ نوال دروازے سے جھانکتی اس عورت کو دیکھے سہمے ہوئے تھی جو گڑ گڑا رہی تھی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مہتاب، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم جانتے ہو ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ کلپ رہی تھی لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ مہتاب تو یوں ہو گے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ نہ وہ ریشم کو دیکھ رہے تھے، نہ ان میں دیکھنے کی ہمت تھی۔
مہتاب کچھ بولو نا، مہتاب تم چپ کیوں ہو؟ تم نے کہا تھا نا تم مجھے اپنا نام دو گے، پہچان دو گے۔ وہ رینگتی ہوئی مہتاب کے قدموں میں آ گری، جو گہرا سانس لیتے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چودھریوں کی حویلی ہے بیبی، یہاں کے مرد اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ بازاروں میں بکنے والی عورتوں کو اپنا نام اور پہچان دیں۔ آغا سائیں کا لہجہ کاٹدار تھا۔ ریشم کی روح زخمی ہوئی۔ تم ایک طوائف ہو، ایک مشہور طوائف، اور کوٹھے چلانے والی عورتیں گھر نہیں بساتیں۔ یلدرم کا سخت لہجہ ریشم کا دل چیر کر ریشہ ریشہ کر گیا۔ کاش کہ وہ طوائف نہ ہوتی۔ مہتاب تم نے مجھ سے کہا تھا ہم گھر بسائیں گے، تم نے کہا تھا ہم نکاح کریں گے، تم مجھ سے نکاح کرو گے نا مہتاب؟ وہ تیزی سے اٹھی اور مہتاب کی جانب لپکی، جو بے بس تھا۔ ایک طرف خاندان تو دوسری طرف عورت تھی، وہ عورت جس سے انہیں محبت تھی۔ اے بی بی، بند کر اپنا یہ ڈرامہ اور نکل جا یہاں سے۔ میرا بیٹا وہی کرتا ہے جو میں اسے کرنے کو کہتا ہوں، وہ تجھ سے نکاح نہیں کرے گا، جا دفع ہو جا۔ آغا نے ریشم کو بازو سے پکڑا اور دروازے کی جانب دھکا دیا کہ وہ بہت مشکل سے منہ کے بل گرتی گرتی بچی۔ اس کا بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون سا تیرا۔ اسے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ… وہ چیخی کہ آغا نے اس کی بات کاٹی۔ ورنہ کیا؟ اب کیا ایک بازاروں میں بکنے والی طوائف ہمیں دھمکی دے گی؟ تیری اوقات ہی کیا ہے کمرے کمرے کے بستر گرم کرنا؟ انہوں نے بہت بری جگہ پر وار کیا تھا۔ ریشم کو لگا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ اتنی ذلیل وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس تھوڑے سے وقت میں ہو گئی۔ آنکھیں بس بہنے کو تیار تھی۔ مہتاب نے اسے یہاں بلا کر رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ مہتاب تم کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ تمہارے سامنے یہ مجھے دھکے دے رہے ہیں، تم انہیں روک کیوں نہیں رہے؟ تم انہیں بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر یہ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے تم سے دور کرنے والے؟ وہ بلک بلک کر بولی، حلق میں آنسو کا پھندا اٹکنے لگا۔ ابھی وہ پوری طرح اٹھی بھی نہیں تھی کہ یلدرم نے اسے سیدھا کی اس کے چہرے پر تھپڑ جھڑک دیا، جس کی بدولت وہ پھر سے دور جا گئی۔ زبان بند کر غلیظ عورت، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمیں چنے گا، تجھے نہیں۔ بول مہتاب، بتا دے آج اس عورت کو کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ یلدرم نے مہتاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مہتاب نے گردن چڑھ کے انہیں دیکھا۔ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ مہتاب مجھے چنے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ مجھے چنے گا۔ مہتاب پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ ایک الگ دنیا بسانی ہے، پلیز مہتاب چلو نا۔ وہ گزارش کرنے لگی۔ لہجے میں مان تھا کہ مہتاب اسے ہی چنے گا، لیکن اگلے ہی پل مہتاب نے اس کی مان کی کرچیاں کر دیں۔ میں اپنے خاندان کو چنوں گا۔ ریشم کو لگا کسی نے اس کے کان میں گرم گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اب نہیں کرتا۔ وہ ٹوٹ گئی، وہ بکھر گئی، یوں لگا پوری دنیا اجڑ گئی۔ جسم کا سارا خون قطرہ قطرہ کی یہ نچھاور ہو گیا۔ مجھے ایک طوائف سے نکاح نہیں کرنا، میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے بلایا تھا۔ اب جاؤ، چلے جاؤ اپنے اس ناجائز بچے کو لے کر۔ لفظ تھے یا برچھی، ریشم کا دل کرتا چلا گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن سانس نہیں آئی۔ وہ پیار محبت بڑی باتیں، وہ وعدے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، سب کہاں گیا؟ اتنا بڑا دھوکہ ایسا تو کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جیسا مہتاب نے اپنی محبت کے ساتھ کیا تھا۔ وہ دباؤ میں تھا۔ ریشم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منظر دھندلا رہا تھا۔ آنسو نے اس کی آنکھیں بھر دی تھیں۔ ریشم نے بہنے دیا، ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنے ہی آنسو پلکوں کے باہر توڑتے چلے گئے۔ یہ لگا مہتاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن اس نے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ مہتاب سے اب دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ اسی وقت وہ مڑا اور اپنے کمرے میں جاتے بند ہو گیا۔ چل دفع ہو جا، اب یہ رونے دھونے کا ڈرامہ سڑک پر جا کر کرنا، وہاں تجھے کوئی مرد رات کے لیے لے ہی جائے گا۔ آغا کی زبان زہریلی تھی۔ ریشم کا دل چاہا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور چیخنا شروع کر دے۔
تم نے اچھا نہیں کیا مہتاب، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم نے مجھے ہی ٹھوکر مار دی۔ تم نے میرا مذاق بنایا، میرا استعمال کیا، مجھے محبت کرائی، اور آج تم پیچھے ہٹ کے۔ وہ بلند آواز میں دھاڑنے لگی، اس کی دھاڑ دروازہ توڑ کر اندر جاتے مہتاب کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، مجھے اس وقت میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے ہمارے بچے کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس وقت وہ کہ پاگل مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ شریف خاندان ہے، یہاں کے مرد جائز بچے کو قبول کرتے ہیں، ناجائز کو نہیں۔